رات کا وقت ہے، مدینہ کی گلیاں خاموش ہیں۔ چاند کی روشنی میں ایک قافلہ داخل ہوتا ہے۔ سینکڑوں اونٹ، سونا، چاندی، خوشبوئیں، کپڑے، اناج۔ لیکن لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر یہ سارا قافلہ کس کا ہے؟ پھر آواز آتی ہے، یہ عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ ہے۔ لوگوں کے چہروں پر حیرت چھا جاتی ہے، کسی کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ لیکن یہ وہی شخص ہے جو کبھی مدینہ آیا تھا خالی ہاتھ۔ یہ کہانی ہے اس انسان کی جس نے غربت میں ایمان خریدا اور پھر ایمان کے بدلے پوری دنیا کی دولت پالی۔ مکہ کے بازاروں میں ایک نوجوان کا نام سب کی زبان پر تھا، خوش لباس، خوش گفتار اور سب سے بڑھ کر کامیاب تاجر۔ لوگ کہتے یہ عبد الرحمن بن عوف ہیں جن کے قافلے مکہ سے شام تک جاتے ہیں۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، دولت، عزت، شہرت، مگر دل بے سکون تھا۔ سونا ہاتھ میں تھا مگر دل خالی۔ پھر ایک دن مکہ میں ایک اعلان گونجا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ عبد الرحمن نے سنا اور غور کیا اور دل کہنے لگا، یہی وہ سچ ہے جس کی میں تلاش میں تھا۔ اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں جا بیٹھے، اسلام قبول کیا، اور یہی لمحہ تھا جب زندگی کا سب سے بڑا سودا ہوا۔ اسلام لانے کے بعد مکہ والوں نے بائیکاٹ کر دیا، تجارت بند، رشتے ٹوٹ گئے، اور وہ شخص جو کبھی قافلوں کا مالک تھا اب خالی ہاتھ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہا تھا۔ سارا مال، سارا کاروبار پیچھے چھوڑ دیا، بس ایمان ساتھ لے لیا۔ مدینہ پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم فرمایا۔ عبد الرحمن کے بھائی بنے سعد بن ربیع، جو خود مدینہ کے امیر ترین آدمی تھے۔ سعد نے کہا، بھائی میرا آدھا مال، آدھی زمین، حتیٰ کہ ایک بیوی تک تمہارے لیے حاضر ہے۔ لیکن سنو، عبد الرحمن نے کیا جواب دیا، اللہ تمہارے مال میں برکت دے، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو۔ بس اتنا کہا اور اگلے ہی دن یہ خالی ہاتھ نوجوان مدینہ کے بازار میں داخل ہوا، نہ سرمایہ نہ مددگار، مگر اللہ پر کامل یقین۔ مدینہ کے بازار میں عبد الرحمن نے محنت شروع کی، خشک کھجوریں خریدی، تھوڑا نفع کمایا اور پھر دوبارہ بیچا۔ ایمان اور دیانت کی برکت ایسی تھی کہ لوگ ان سے خریدنا پسند کرتے تھے۔ چند دنوں میں ان کے پاس خود کا مال آ گیا، اور چند مہینوں میں ایک قافلہ، اور چند برسوں میں پورے عرب کا سب سے کامیاب تاجر بن گیا۔ لیکن اب ان کا نظریہ بدل چکا تھا، اب وہ دولت کے نہیں، اللہ کے غلام تھے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ہمیں غزوہ تبوک کے لیے تیاری کرنی ہے، جو کچھ دے سکتا ہے اللہ کے راستے میں دے دے۔ لوگ اپنے استطاعت کے مطابق عطیات لانے لگے، اور کوئی چند کھجوریں، کوئی ایک اونٹ، اسی طرح لوگ سامان لانے لگے۔ مگر پھر عبد الرحمن بن عوف اٹھے اور ایک ایسا منظر پیش کیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھا گیا۔ انہوں نے 200 اونٹوں کے برابر سونا چاندی لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ زمین چمک اٹھی، لوگ دم بخود رہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن تم نے آج جو کچھ دیا ہے اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عبد الرحمن صرف امیر نہیں بلکہ جنتی بن گئے۔ کچھ سال بعد مدینہ کی گلیوں میں شور مچا، 700 اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے، ہر اونٹ سونا، چاندی، کپڑے، خوشبو اور اناج سے لدا ہوا ہے۔ لوگ دوڑ کر دیکھنے آئے۔ پھر ایک عورت نے کہا، اے عبد الرحمن، یہ سب تمہارے لیے بہت زیادہ نہیں؟ اسی وقت حضرت عائشہ نے ایک حدیث یاد دلائی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ عبد الرحمن جنت میں گھٹنوں کے بل چل رہے تھے، کیونکہ ان کی دولت نے انہیں روک رکھا تھا۔ یہ سن کر عبد الرحمن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، اگر میری دولت مجھے جنت سے روک سکتی ہے تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے
जन्नत का रास्ता बना लूँगा। और फिर उन्होंने पूरा काफिला 7 ऊँटों का अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। पूरा मदीना रो पड़ा। यही वो दिन था जब ज़मीन ने देखा कि एक अमीर इंसान अमारत से आज़ाद हुआ। अब्दुर्रहमान बिन औफ के घर के दरवाजे हर रोज़ सैकड़ों मस्कीन, यतीम और बेवायाँ थीं। कोई खाली हाथ वापस ना जाता। और वो फरमाते, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उन्होंने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया, मैं कैसे सुकून से खा सकता हूँ। उनकी सादगी देख कर लोग हैरान रहते। कपड़े आम पहनना, खाना सादा मगर दिल सोना। वक़्त गुजरता गया, इस्लाम अरब से निकलकर दुनिया में फैल गया और अब्दुर्रहमान उम्र के उस हिस्से में पहुँचे जहाँ दौलत इंसान को नहीं, ईमान को आजमाती है। एक दिन उन्होंने अपनी सारी जायदाद गिनवाई, ज़मीनें, बागात, ऊँट, सोना सब लिखा और फिर फरमाया, ये सब अल्लाह के रास्ते में दे दो। मुझे वो तजारत पसंद है जिसमें नफ़ा आखिरत में मिलेगा। और जब उनका वक्त करीब आया तो उन्होंने वसीयत की, मेरे बाद मेरे ग़ुलामों को आज़ाद कर देना और बदरी सहाबा को हिस्सा दे देना। फिर चेहरे पर मुस्कुराहट आई, ज़ुबान पर कलिमात शुक्र, और वो इसी तरह दुनिया से रुखसत हो गए। जब उनका जनाजा उठा तो पूरा मदीना लर्ज़ गया। खलीफा हज़रत उस्मान ने नमाज जनाजा पढ़ाई। लोगों के होंठों पर सिर्फ एक ही जुमला था, ये वो शख्स था जिसने अपनी दौलत से जन्नत खरीद ली। अब्दुर्रहमान बिन औफ का नाम आज भी ईमान, सखावत और बरकत की अलामत है। उन्होंने हमें दिखाया कि अमीर होना जुर्म नहीं, दौलत का गुलाम बन जाना जुर्म है। आज दुनिया के अमीर लोग अपने नाम छुपाते हैं, मगर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपनी दौलत का ऐलान नहीं किया, उन्होंने उसे अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया। और इसीलिए आज सदियों बाद भी जब तारीख़ के सफ़हात खोले जाते हैं तो उनका नाम सोने के हरूफों में लिखा होता है। ये वो शख्स था जिसके कदमों के नीचे सोना बहता था, मगर दिल में सिर्फ ईमान बहता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।